اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے محبت کرتے ہوں گے، جو آپ سے پیار کرتے ہوں گے، جو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہوں گے، جو آپ کے لیے پازیٹیو سوچتے ہوں گے، جو آپ کو اچھے مشورے دیتے ہوں گے۔ زندگی میں کبھی آپ کسی دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں اگر آ جائیں تو ایسے موقع پر آپ کا ساتھ دیتے ہوں گے، آپ کی کیئر کرتے ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا شمار حاسدین میں ہوتا ہے، مخالفین میں ہوتا ہے، دشمنوں میں ہوتا ہے۔ کچھ دشمن تو ایسے ہوتے ہیں جو علل اعلان اپنی دشمنی دکھا دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں، کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو سامنے سے تو دوستوں کی طرح ملتے ہیں مگر اندر سے انتہائی حسد کرتے ہیں اور برا سوچتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، فتح و کامرانی کے لیے آج میں ایک انتہائی خاص عمل بھی بتا رہا ہوں اور ایک خاص نقش بھی بتاؤں گا۔ جب آپ یہ روحانی عمل پڑھیں گے تو دشمن سے حفاظت بھی رہے گی، فتح و کامرانی بھی ملے گی اور حسد کے اثرات سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا۔ کچھ دشمن تو ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو کاروباری دشمن ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ حسد میں آ کر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے وار کرتے ہیں، اور چھپے ہوئے وار مختلف طریقوں کے ہو سکتے ہیں، ان کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں، مگر ایک چھپا ہوا وار جو ہے وہ کارا علم ہے، وہ بلیک میجک ہے، وہ جادو ٹونا ہے کہ حسد میں آ کر کچھ لوگوں پر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، ان کو برباد کرنے کے لیے، بیمار کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو عمل میں بتا رہا ہوں، اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی نگیٹیوٹی ہوئی، کوئی نگیٹو انرجی ہوئی تو وہ بھی ختم ہوگی، بلیک میجک کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ بس اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم نے جو اس طرح کے اعمال کرنے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ناحق ستا رہا ہے، کوئی ناحق تکلیف دے رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ حق پر ہیں تو اس عمل کو کریے گا تو بہت جلد اس کے اثرات آپ کو رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب اس عمل کو کریں تو نیت یہ رکھیں، دعا یہ کریں کہ آپ کا دشمن جو ہے یا آپ کا مخالف جو ہے جو آپ کو ستا رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے اور وہ اپنی دشمنی سے باز آ جائے اور ناحق تکلیف دینا چھوڑ دے۔ لیکن اگر دشمن دشمنی سے باز نہیں آتا، ناحق تکلیف دے گا تو خود بلا و مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو خود نقصان میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ مگر ہم نے نیت کیا رکھنی ہے کہ دشمن دشمنی سے باز آ جائے، اس کام سے رک جائے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اس طرح کے اعمال جب لوگوں کو بتائے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے مخالفین میں دشمنی ختم ہوئی ہے، محبتیں پیدا ہوئی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، جس میں آپ کو ایک نقش بنانا ہے اور پھر اس کے بعد عمل پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کیسے کر پائیں گے، اس ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ اس وقت اسکرین پر اس نقش کو دیکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اس کو بنانا آپ کے لیے آسان ہو۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے لال رنگ کا کپڑا لینا ہے، لال رنگ کا آپ نے کپڑا لینا ہے۔ اس کپڑے کو لینے کے بعد اس پر اس نقش کو تحریر کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ اس نقش کو تحریر کس کلر سے کیا جائے گا؟ آپ نیلے رنگ سے بھی کر سکتے ہیں، بلیک رنگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ لال رنگ کا آپ چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے، چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے بس، جس میں یہ نقش آ جائے، اور جب اس نقش کو لکھ لیا جائے گا لال رنگ کے کپڑے پر تو اس کے نیچے پھر دشمن کا نام آپ نے لکھنا ہوگا، مکمل نام لکھنا ہوگا۔ جب اس ترتیب سے یہ نقش تیار ہو جائے تو پھر اسے آپ لپیٹ لیں گے، لپیٹنے کے بعد اس کو چھوٹا کر لیں گے اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی تھیلی چڑھا دیں گے، اور اس پر آپ چاہیں تو ٹیپنگ بھی کر سکتے ہیں یا موم جامہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میں آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں، آسان عمل بتا رہا ہوں، انتہائی پاورفل عمل بتا رہا ہوں۔ جب آپ اس نقش کو بنا لیں گے، بنانے کے بعد
پھر اس نقش کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ لیکن جب یہ عمل آپ کرنا شروع کریں گے تو اس بات کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اسے بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دشمن کے تصور کے ساتھ سب سے پہلے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ پڑھیں گے، اور جب 21 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 2 تسبیح، صرف 2 تسبیح یا قہارو کی پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا قہارو۔ جب 2 تسبیح یا قہارو کی آپ پڑھ لیں گے تو دشمن کی طرف تصور کر کے آپ پھونک دیں گے اور اس نقش پر بھی آپ دم کر دیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی وزنی چیز کے نیچے اس نقش کو آپ دبا دیں گے، یعنی اس نقش پر وزن رہے۔ اب آپ چاہیں تو کوئی بھاری پتھر لے کر بھی اس نقش پہ رکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں الماری وغیرہ ہے تو اس کے پائے کے نیچے بھی آپ اس کو دبا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور پھر روزانہ اسی عمل کو آپ دہرائیں گے۔ عمل کا دورانیہ جو ہے وہ 33 دن ہے، لیکن سچ بات یہی ہے کہ ہماری تاثیر کا ہے۔ جتنی جس انسان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اسی حساب سے عمل کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، اور عمل جو کرنا ہے نا وہ صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے عمل کو صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ناحق اس عمل کو کریں گے، کسی کو ناحق تکلیف دینے کے لیے کریں گے، تو وہ خود نقصان کے ذمہ دار ہوں گے، وہ خود نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیونکہ غلط کام کا غلط انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو حفاظت رہے گی، فتح و کامرانی ملے گی، نگیٹیوٹی ختم ہوگی، دشمن پر فتح ملے گی، اور دشمن اگر باز نہیں آئے گا تو خود سزا میں مبتلا ہو جائے گا، ساری عقل دشمن کی نکل جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بھی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ناحق کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کے عمل کرتا ہے تو وہ خود نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، خود رجت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اس نقش کو اور اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ جو عمل بتایا گیا ہے اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔